على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب نعمتوں کے حال میں اللہ رکھتا ہے تو اس انسان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، اور جب نعمتیں انسان کی صحت، انسان کا مال، انسان کے گھر کے حالات وہ جب ایسے ہوتے ہیں تو یہ بیچارہ کم ہمت انسان ہو جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر اس انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے اندر ہمت کیسے پیدا کروں۔ بس اوقات ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں وہ کم ہمت ہو جاتے ہیں، امتحانات کے دباؤ کی وجہ سے، نتائج کے دباؤ کی وجہ سے، پڑھائی کے دباؤ کی وجہ سے، گھریلو حالات کی وجہ سے، اور ماں باپ کم ہمت ہوتے ہیں جب انسان کے بچوں کی طرف سے، گھر کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، مال کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں تو یہ انسان کم ہمت ہو جاتا ہے۔ یہ انسان اس کیفیت میں سے کیسے نکلے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اصول ہمیں بتائے، طریقے بتائے، جو ابھی آیت تلاوت کی، یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے جہاں سے تلاوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک اس انسان کو کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے، چھوٹے سے دل والا پیدا کیا گیا ہے۔ یہ خالق کہہ رہا ہے جس نے اس مشین کو بنایا ہے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کے بارے میں کہے تو ممکن ہے اس کی رائے میں غلطی ہو، یہ خالق کہہ رہا ہے میں نے اس مشین کو بنایا ہی ایسا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک اس انسان کو بڑا کم ہمت بنایا گیا ہے۔ اور کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے 2 آیات میں اس کی 2 باتیں بتائی ہیں کہ یہ انسان جب کم ہمت ہوتا ہے، چھوٹے سے دل والا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ کیا کرتا کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، جزوعا تو یہ واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، جزع فضع کرتا ہے، خوب شور مچاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور عجیب انسان ہے کہ اذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے۔ یہاں تمام مفسرین نے خیر کا ترجمہ کیا ہے اچھے حالات، مال و دولت، پیسہ۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، تو تب یہ چھوٹے سے دل والا کیسے ہوتا ہے کہ یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے، بس یہ میں نے کمایا، اس پر میرا حق ہے، اس سے کوئی اور فائدہ نہیں اٹھائے گا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ کوئی معاشرے کا اور فرد۔ تو یہ خالق خود بتا رہا ہے کہ جب انسان کا ہمت ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ 2 کام۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ معلوم ہوا تکلیف میں، مصیبت میں، دکھ میں انسان شور نہ مچائے تو یہ بڑا باہمت انسان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان کے حالات اچھے ہو جائیں پھر یہ اس انسان خرچ کرے اپنے اوپر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، تو یہ انسان بڑے دل والا انسان ہے، بڑے ہمت والا انسان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، حالات کا سامنا کرتے ہوئے ہم کیا کریں جس سے ہمارے اندر ہمت آ جائے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ایک اصول سکھایا، انہی آیات کا مسلسل تسلسل آ رہا ہے کہ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے،
آگے اللہ نے خوبیاں بتائی، مگر وہ انسان جن میں یہ خوبیاں ہوں وہ کم ہمت نہیں ہوتے۔ ذہن میں رکھیے گا، خالق بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے۔ نمبر 1، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ کہ جو نماز پابندی سے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ باہمت انسان ہوتے ہیں۔ وہ انسان جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے، بہت عجیب سی بات ہے، لیکن خالق کہہ رہا ہے کہ جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ باہمت انسان ہوتا ہے۔ آپ کے بچے بچیاں کبھی امتحان میں پریشان ہو نا، ان کو نماز کی طرف لگا دیں، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، ان کو پڑھنے کی ہمت آ جاتی ہے، امتحانات میں ہمت آ جاتی، کم ہمتی ختم ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ محنت فرمائی اس پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاج بنایا کہ اگر کم ہمتی آ جائے آپ کی طبیعت میں تو نماز سے مدد طلب کریں۔ یہ اللہ نے قرآن میں بھی سکھایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں جب صحابہ کرام کو کوئی پریشانی آتی تھی، جیسے سورج گرہن لگ گیا تو کہتے تھے بہت بڑا کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، اس وقت منحوس سمجھتے تھے سورج گرہن کو، حالانکہ کوئی نحوست نہیں ہے۔ آپ سائنس پڑھ کر آپ کو معلوم ہو گیا کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو اس کو سورج گرہن لگنا کہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان پر گھبراہٹ آ رہی ہے تو ان کو صلاۃ الکسوف سکھائی، سورج گرہن لگنے کی نماز۔ جتنی دیر سورج گرہن لگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھاتے تھے، صلاۃ الکسوف لمبی نماز، لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، یہاں تک کہ وہ پورا وقت اس میں گزر گیا۔ بارش نہیں آتی تھی، قحط سالی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء سکھائی، تمام صحابہ کو لے کے میدان میں چلے جاتے، 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء پڑھتے۔ کوئی پریشانی، کوئی حاجت پیش آتی، ضرورت پیش آتی تو صحابہ کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت سکھائے، اللہ سے مانگنا سکھایا، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ کبھی کوئی معاملے کے اندر تذبذب ہو جاتا، کروں نہ کروں، کوئی رشتہ آ جاتا کسی بچے کا، بچی کا، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی ڈیل کرنی، کوئی سودا کرنا ہے، پریشان ہے، کروں نہ کروں، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ سکھایا۔ استخارے میں 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا مانگیں اللہ سے کہ اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو میرے لیے آسانی کر دے، شر ہے تو مجھے بچا لے۔ اور یہ انسان اس وقت کام کر لیتا ہے، درست ہوتا ہے تو اللہ آسانی کر دیتا ہے، مشکل ہوتا ہے اللہ بچا لیتا ہے۔ تو اس وقت بھی صحابہ کو نماز سکھائی۔ کوئی گناہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتا کوئی تو اس کو سکھاتے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، تمہارے نامہ اعمال میں سے گناہ بالکل دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو۔ تو نماز کا مزاج بنایا۔ تو ایک خوبی الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ باہمت ہوتے ہیں۔ نمبر 2 خوبی والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کے اندر مال سے محروم اور مانگنے والوں کا حق سمجھتے ہیں، محتاج لوگوں کا حق سمجھتے اپنے مال۔ اگر آپ کو وہ کم ہمت انسان کی کیفیت نمبر 2 ذہن میں ہوگی تو پھر اس کا جواب بھی مل جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2 کیفیت کم ہمت انسان کی اللہ نے یہ بیان کی تھی کہ جب اس کے پاس مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ باہمت انسان کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کے اندر دوسرے محتاج لوگوں کا حق سمجھتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا حق سمجھتا ہے، معاشرے کا حق سمجھتا ہے، تو وہ انسان بڑے دل کا مالک ہوتا ہے، وہ باہمت انسان ہوتا ہے۔ 2 خوبیاں ہو گئی۔ تو اپنے مال کے اندر مستحق اور محتاج لوگوں کا حق سمجھنا اور ان کو دینا، اس سے بھی انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ اس حدیث کو بھی ملا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلا، کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔
بچے بیمار ہو گئے، خود بیمار ہو گئے، کوئی بات ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، صدقہ دیجیے، صدقہ دیں گے ہمت پیدا ہوگی، اللہ اس بلا کو بھی ڈال دے گا جس کی وجہ سے یہ انسان کم ہمت ہو رہا۔ ضروری نہیں کہ ہزاروں لاکھوں روپے صدقہ دیا جائے، جتنی ہمت ہو وہ صدقہ کر دیجیے۔ پھر اگلی خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، والذین یصدقون بیوم الدین، باہمت انسان وہ ہوتے ہیں جو روز جزا یعنی بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا۔ یہ انسان اگر اس کا ایمان ہو کہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا، میں بیمار ہوا، بخار ہوا، حدیث اس کے ذہن میں اس مسلمان کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جل جاتے ہیں اس بخار کی وجہ سے، یعنی اس کو آخرت میں یہ اجر مل رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹا، مومن کو شوکۃ واحدہ، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس تکلیف کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف فرماتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان بن جائے کہ میرے اوپر جو مشکلات آ رہی ہیں ان پر میں صبر کروں گا، اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا، تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان بڑا باہمت انسان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، حقیقی بھائی کی مدد کرتا ہے، حقیقی بہن کی مدد کرتا ہے، اپنے دوست کی مدد کرتا ہے، لیکن اس سے کوئی فیض نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں ملتا، بس اوقات الٹا نقصان ہی مل جاتا ہے۔ تو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے بہت عرصے کے بعد کہ میں اس کے ساتھ اتنا تعاون کرتا رہا، اتنی مدد کرتا رہا، اس بہن کی، اس بھائی کی، شہزاد بھائی کی، اللہ کی اتنی دیر میں مدد کرتا رہا، مجھے ملا کیا ہے؟ ایک جگہ رک کر سوچتا ہے۔ یہ انسان، اس کے پاس باہمت ہونے کے لیے جواب صرف ایک ہے کہ مجھے ان انسانوں سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا۔ پھر یہ انسان پھر وہ تعاون جاری رکھتا ہے، پھر وہ تعاون جاری رکھتا ہے۔ ورنہ آج کے معاشرے کے اندر انسان کر کر کے تھک جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد ہمت ٹوٹ جاتی ہے، کیا مجھے ملا کیا ہے؟ اس وقت بیوی بھی کہتی تم اپنے بھائی کے لیے اتنا کرتے رہے، تمہیں ملا کیا ہے؟ کبھی جو ہے نا وہ شوہر جو ہے بیوی کو کہتا ہے تم اپنے خاندان کے اتنا کرتی رہتی ہو، تمہیں ملتا کیا ہے؟ اس کا جواب صرف اور صرف ایک، والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی انسان باہمت کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے۔ پھر اگلی خوبی اللہ نے یہ بتائی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے کانپنے اور ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے باہمت انسان ہوتے ہیں، جو رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی انسان ڈرتا ہو نا تو اسے ڈرپوک کہتے ہیں، بزدل، ڈر گیا، بھاگ گیا۔ لیکن یہاں اللہ نے کہا کہ جو اس کے عذاب، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور کانپتا ہے، وہ بڑا بہادر ہوتا ہے، ہمت والا ہوتا ہے۔ اس میں فرق سمجھیے گا ذرا، جو انسان مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔ جو خالق سے ڈرتا ہے وہ باہمت انسان ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ مجھے نہ اس کا ڈر، نہ اس کا ڈر، نہ اس طاقت کا ڈر، نہ بندے کا ڈر، نہ فلاں کا ڈر، مجھے ڈر ہے صرف اللہ کا بس۔ یہ انسان جب واقعی اللہ سے ڈرتا ہے، خالق سے ڈرتا ہے، تو پھر بڑا باہمت انسان ہوتا ہے۔ اس کی اگر چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی بڑے عہدے والا کوئی انسان کا دوست ہو، بڑے عہدے پہ پہنچ جائے، کوئی ڈی ایس پی بن جائے، ایس پی بن جائے، فلاں آئی جی بن جائے، تو انسان کا تعلق ہو اس سے بڑا گہرا، تو انسان کے اندر ایک ہمت ہوتی ہے، انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے، میرا تعلق جو وہ فلاں سے ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اس کے اندر ہمت ہے۔ صرف دنیا کے اندر جو بڑا ہے اس سے تعلق ہونے کی وجہ سے انسان باہمت بنتا ہے۔ معاشرے کے اندر بہت عام ہے یہ بات، ذرا سا آپ کا کسی بڑے سے تعلق ہو بس آپ کے اندر ہمت آ جاتی، اور اگر پوری کائنات کا جو بڑا ہے اللہ، اس سے تعلق ہو تو پھر اس انسان کے اندر کتنی ہمت آئے گی انشاءاللہ۔ تو باہمت انسان بننے کے لیے اللہ سے ڈرنا، مخلوق سے نہیں۔ مخلوق سے ڈر کے انسان بزدل ہو جاتا ہے۔
اگلی خوبی اللہ نے بتائی والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی ستروں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ خالق ہے اللہ نے انسان، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، مرد ہو خاتون ہو، اس کی مشین اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کو معلوم کہ یہ مشین کمزور کیسے ہوتی ہے، کم ہمت کیسے ہوتی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی ستروں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ تو باہمت انسان کون؟ جو اپنی ستروں کی، خواہش کی حفاظت کرے، اپنی ستروں کی حفاظت کرنے والے۔ اگر واضح الفاظ میں ترجمہ کروں تو اپنی سیکس کی حفاظت کرنے والے، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی خواہشات کی حفاظت کرنے والے باہمت۔ اور اگر اس انسان اس سلسلے میں کمزور ہو جائے، پھر بڑے بڑے نوجوان ہٹے کٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، کم ہمت بن جاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ میں نے بتایا یہ خالق بتا رہا ہے جس نے اس مشین کو بنایا، یہ دیکھو تم اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھو، خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھو گے تو ایسی صورت میں کمزور ہو جاؤ گے۔ اگلی خوبی اللہ نے بتائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ باہمت ہوتے ہیں جو امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو شخص جتنا امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اتنا معاشرے میں باہمت انسان ہوتا ہے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، کسی عہدے پہ چلے جائیں، کسی ادارے میں چلے جائیں، جہاں کوئی بندہ امین ہو نا، امانت دار، آپ اس کے اندر خوف محسوس نہیں کریں گے، آپ اس کے اندر ڈر محسوس نہیں کریں گے، اس کو کم ہمت محسوس نہیں کریں گے، جتنا امانت دار ہوگا۔ اور جتنا خیانت کرنے والا ہوگا اتنا ڈرپوک ہوگا، اس سے ڈر، اس سے ڈر، اس کو نہ پتہ چل جائے، اس کو نہ پتہ چل جائے، اس سے چھپا، اس سے چھپا۔ یہ انسان بزدل ڈر کے زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن یہ انسان اگر امین بن جائے تو ایسی صورت کے اندر یہ باہمت انسان ہوگا۔ یہ بھی خالق نے بتایا کہ ہم معاشرے کے اندر باہمت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر امانت پیدا کرنی ہوگی۔ وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کا خیال کرنا ہوگا۔ کسی سے معاہدہ کیا ہے، وعدہ ہوتا ہے ایک طرف کا، دونوں طرف سے ہو تو معاہدہ، اپنے وعدوں اور اپنے معاہدوں کا خیال رکھنا، یہ انسان معاشرے میں باہمت انسان ہوتا ہے۔ آج وہ قومیں بڑی باہمت ہیں، آج وہ قومیں سر اٹھا کر زندگی گزار رہی ہیں جو اپنے وعدوں میں، اپنی ایگریمنٹس میں بہت پکے، جو طے پا گیا معاہدہ بس اس کو جمے ہوئے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بڑے باہمت انسان جو معاہدوں پر عمل کرتا ہے، وعدوں پر عمل کرتا ہے۔ اگلی خوبی اللہ نے بتائی والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ ایک تفسیر مفسرین نے فرمائی وہ لوگ جو سچی گواہی دیتے ہیں، اور ایک مفسر، بعض مفسرین نے اس کی تشریح کی، وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر، اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں کہ اس بندے نے، اس مسلمان نے گواہی دی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بس پھر اور کسی کو خدا نہ بنائے، نہ پیسے کو خدا بنائے، نہ کسی عہدیدار کو خدا سمجھے، نہ کسی ملکی طاقت کو خدا سمجھے، پھر سمجھے کہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی صورت کے اندر یہ انسان اپنی گواہی پر قائم رہتا ہے، یعنی اللہ کو اللہ مانتا ہے، کسی اور کو خدا نہیں مانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر چلتا ہے۔ یہ باہمت انسان ہے معاشرے کے اندر۔ اور آخری خوبی انہی آیات کے تسلسل میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پہلی خوبی تھی وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، آخری خوبی ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ فرمائی کہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنا، سنتوں کا، فرائض کا، واجبات کا خیال کر کے یہ انسان نماز جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ویسے نماز پڑھتا ہے تو یہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے گا بحفاظت، ضائع نہیں جائے گی اس کی نماز۔ اور دوسری تفسیر مفسر نے یہ فرمائی
کہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، سنبھال کے بھی رکھنی ہے نمازیں، کہیں یہ نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، زکوٰۃ دیتا، بہت نیک اعمال کرتا، لیکن وہ قیامت کے دن مفلس ہوگا، کنگال ہوگا، اس لیے کہ اس نے کسی کے حق مارے ہوں گے، کسی کا پیسہ مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو بدزبانی کی ہوگی، کسی کو کچھ کیا ہوگا، بندوں حقوق العباد مارے ہوں گے اس نے، تو اس بندے کی نمازیں اٹھا کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور اگر اس نے نمازیں بھی بہت پڑھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق بھی بہت مارے، اس کی ساری نمازیں، ساری عبادتیں اس بندے کے کھاتوں میں تقسیم ہو گئیں، پھر اس کے نامہ اعمال میں اگر کوئی نیکی نہ رہی اور ابھی بھی حقوق العباد موجود ہوئے، تو اسی صورت میں جن کا حق مارا ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں اسی وقت ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کو سنبھال کے رکھنا، کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو حقوق العباد کا بھی خیال کرتے رہیں۔ آخر میں ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں اکرام کیا جائے گا۔ آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا مقصود تھا، زندگی میں کبھی بھی کم ہمتی آ جائے، طبیعت کے اندر کبھی بھی کم ہمتی آ جائے، سورہ معارج 29واں پارہ، سورہ معارج 28واں پارہ، سورہ معارج اس کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 37 تک، آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 37، آج کی نشست میں نے صرف اور صرف آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 37 کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ کیا ہے بس۔ خالق نے بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان باہمت بننا چاہتا ہے اور کم ہمتی محسوس کر رہا ہے، اس کو آیت کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد سوچے کہ میرے اندر کیا چیز کم ہے، اس میں سے وہ چیز پوری کر لے، خالق کا وعدہ ہے کہ باہمت انسان بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔